اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سر یوسف پریالوی، کلاس 8 کے اسلامیہ سبجیکٹ پہ آج ہم پڑھیں گے تاریخ 22 دسمبر 2020. سبق جو ہمارا ہے جہاد. جی بیٹا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاد لفظ جو ہے وہ اسلام کے ایک فریضوں میں سے ایک اہم فرض ہے. اسلام کے جو بھی فرائض ہیں ان میں سے ایک اہم فرض جہاد بھی ہے. جہاد جو ہے مسلمان کے اوپر فرض کیا گیا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ حکم بھی دیا گیا ہے. تو آگے ہم پورے سبق کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. جہاد کا لفظ جو ہے بیسیکل ہم ایک لفظ کو دیکھیں گے کہ جو ٹاپک دیا گیا ہے، میں آپ کو بارہا کلاسز میں کہتا رہتا ہوں کہ جو سبق کا ٹاپک ہوتا ہے وہی سب کچھ سبق کا نیچے جو اس میں مضمون ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اب سبق کا ٹاپک کو سمجھیں گے کہ جہاد لفظ کی معنی کیا ہے. یہاں لفظ لکھا ہوا ہے کوشش کرنا، مقصد حاصل کرنے کے لیے پوری طاقت کو لگا دینا. ٹھیک ہے، جہاد لفظ جہد سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے کوشش کرنا. ہم نے کافی لفظ بھی ایسے سنے ہوں گے، جد و جہد کرنا، مسلسل کوشش کرنا. جو جہد کا لفظ ہے وہ کوشش ہے. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ جہاد کا مقصد ہے کہ اپنی طاقت کے پوری طاقت لگا کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کو جہاد کہا جاتا ہے. یہاں پہ جو جہاد لفظ سبق میں پڑھایا گیا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے راستے پہ نکل کے لیے ایسے برائیوں کو مٹانا جو اسلام میں رکاوٹیں پیدا کرے اور اسلامی نظام کو رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. تو آگے اس سب کو پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے. مسلمانوں کا جہاد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کے اوپر فرض ہے جہاد، اور وہ جہاد جو ہے مسلمانوں کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے کاموں کو روکنے کے لیے انسان مسلسل کوشش کرے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو جائے، وہ مسلمانوں کا جہاد. نمبر 3 پہ جہاد میں حصہ لینے والے کو مجاہد کہتے ہیں. دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی احکام اور خدا کی نافرمانی کے لیے جہاد فی سبیل اللہ. جیسا کہ ہم پڑھا ہے کہ جہاد جو کرتا ہے، جو بھی مجاہد، اس کو کہتے ہیں مجاہد. جہاد سے مجاہد لیا گیا ہے. جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، اور مجاہد کوشش کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی توسیع کے لیے، جہاں پہ اسلام کی رکاوٹیں اس کو ہٹانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے مجاہد جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے. اسلامی احکام کو نافذ کرنے کے لیے، مثلا موجودہ دور میں ایسے احکامات ہیں جو اسلام کے بنا پہ نہیں چلتے اور اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جہاد کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. خدا کی نافرمانی کی جائے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے خلاف کوئی ایسی بات کی جائے، تو مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ ایک دم سے اٹھ کے ان کے خلاف جہاد کریں. جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں اسلامیات میں زکوٰۃ کا سبق جو پڑھا تھا، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہ دینے والے تھے، ان کے خلاف جہاد کیا تھا. یہ وہی جہاد ہے جو خدا کی نافرمانی کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا. اچھا، فی سبیل اللہ جہاد کفار کے ساتھ کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ کفار جو ہیں ہر وقت میں، ہمیں قرآن مجید میں یہی درس ملا کہ کبھی کافر مومن کا دوست نہیں ہو سکتا. آج کل یہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کافروں کو دوست بناتے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. ان کے خلاف، اسلام کے خلاف وہ زہر اگلتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے. بظاہر یہ جہاد ایک ناگوار بات لگتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن مجید میں سورہ بقرہ 216 نمبر آیت میں فرمایا گیا ہے، بظاہر یہ جہاد ایک ناگوار بات لگتی ہے، لیکن یہ تم پر لازم قرار دی گئی ہے. جہاد بظاہر تو لوگوں کے لیے ایک مشکل بات لگتی ہے. جہاد کرنے کے لیے انسان کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے اور ٹائم دینا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ناگوار بات ضرور لگتی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے اوپر فرض لازم کی گئی ہے. فتنہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں.
اچھا، اسلام کے جہاد جب بھی کیا جائے گا جب اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ آج کل موجودہ دور میں اسلام کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈا ہو رہی ہے، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے وہ جہاد فرض ہے کہ ان کے خلاف جہاد کریں اور اسلام کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں۔ خدا کی عبادت سے روکنا ظلم عظیم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادت سے روک کر کسی اور کی طرف انسانوں کو مسلمانوں کی طرف بھیجنا یہ ظلم عظیم ہے۔ اس کے خلاف جہاد کرنا بھی مومن کے لیے اتنا ہی فرض لازمی ہے جتنا دوسری باتوں سے لازمی ہے۔ جہاد دو مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، جہاد کرنے کے لیے دو مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دفاع کے لیے، دین اور اسلام کی ریاست کے لیے ہتھیار اٹھانا۔ مثلا آپ کے دشمن ہیں اور وہ آپ حق پہ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ناگوارا سلوک کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ہتھیار اٹھا کر ان کے خلاف جہاد کریں گے اور اپنی دفاع کریں گے۔ اسلام اور اسلامی ریاست کے لیے مثلا کہ دین اسلام کو کئی نقصان ہو رہا ہے موجودہ دور میں، بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، تو اس کے خلاف رسول خدا کی حرمت کے لیے، دین اسلام کی عزت کے لیے ہمیں جہاد کے لیے اٹھنا ہے اور ان کے خلاف جہاد کر کے اسلام کی اس راستے کے رکاوٹ کو ہٹا دیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 میں فتنہ دفع کرنا، انسانوں پر ظلم اور قوانین کی غلامی پر مجبور کرنا، خدا کا دین نہ پہنچانے دیا جائے، مسلمانوں پر ظلم اور توہین رسالت، جیسے میں نے آپ کو ابھی توہین رسالت کے بارے میں بتا دیا ہے، فتنے کے بارے میں بتا دیا ہے کہ فتنہ کہیں بھی فتنہ کا مقصد ہے کہ کہیں اسلام میں رکاوٹ ڈالنا، کسی کی کام میں رکاوٹ ڈال کے کسی اور راستے سے اس کو ٹرن کرنا، یہ کہتا ہے فتنہ۔ فتنہ کا مقصد ہے جھگڑا کرنا۔ تو اسلام کی جہاد کو نقصان پہنچانے کے لیے، خدا کے دین کو نقصان پہنچانے والے کے لیے جہاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں پہ ظلم کیا جائے تو اس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ نمبر 6 پہ جہاد کے لیے قرآن مجید میں حکم دیا جائے کہ بے قصو جو لوگ بے سہارا ہیں، بے قصو کے لیے، بے سہاروں کے لیے ہمیں جہاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو حق دلانے کے لیے بھی جہاد کر کے ان کے اوپر ظلم جو رہا ان کو ختم کرنا بھی مجاہدین کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 7 پہ جہاد میں شہید کا درجہ، جو مجاہد جہاد کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے اور شہید ہمیشہ زندہ ہے، اور جو جہاد سے واپس زندہ آتا ہے اس کو غازی کہا جاتا ہے، اس کو بھی بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ تو شہید کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہے اور پروردگار عالم کے پاس رزق وہ پاتا ہے۔ جہاد میں مالی قربانی کے لیے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جہاد جب کیا جائے گا تو اس میں ہماری جان تو ہے ہی ہے، ہم جان اپنے اسلام کے لیے قربان کر دیں گے، وہ تو جان ہماری آلریڈی ہے، لیکن مالی یعنی پیسہ دولت وہ بھی خرچ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی مجاہد جہاد پہ جاتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ جہاد پر گئے ان لوگوں کے گھروں کو، ان کی مال کو، اس کی اولاد کو، ان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ جو جہاد پہ مجاہد گیا ان کی ہم گھروں کی، ان کی عزت کی، ان کے مال کی حفاظت کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاد کو قیامت تک جاری رہے گا، جب تک دنیا رہے گی تب تک جہاں نیکی ہے، جہاں اچھی بات ہے، وہاں اچھی بات کے اندر رکاوٹیں ضرور ہوں گی۔ اسلام کے اندر رکاوٹیں آئیں گی تو ہمیں جہاد کے لیے ہمیں اٹھنا پڑے گا اور یہ فریضہ ہمیں ادا کرنا ضروری ہے۔ تو جہاد قیامت تک، جب تک دنیا ہے، قیامت تک یہ اسلام چلے گا تو جہاد بھی جاری رہے گا۔ تو بیٹا ہم نے اس سبق میں جہاد کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہے، تو ہمیں جہاد کے فریضے کے لیے جذبہ ایثار، جذبہ جہاد ضروری رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ظلم دیکھ کے چپ کر جائیں اور اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہو اور ہم خاموش ہو جائیں۔ اگر ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہمیں پوچھ گچھ ہوگی اور ہم پکڑے جائیں گے اس بارے میں۔
تو ہمیں جہاد کا جذبہ رکھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو جہاد کا سبق اچھے طریقے سے یاد سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک اور سبق کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.